الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کی اس قرآنی مجلس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہماری 29ویں قرآنی مجلس ہے۔ یہ جو پارہ ہے یہ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ انسان اور سورہ مرسلات پر مشتمل ہے۔ ان تمام سورتوں کا مجموعی رنگ ایک ہے، ان سب میں ڈراوے ہیں۔ ہر سورت کا انداز الگ ہے، لیکن اس کا جو مطلوبہ اثر ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خیال دل میں لائے اور اپنی روش پر نظر ثانی کرے۔ تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کیے ہیں، اس دنیا کی ہر مخلوق اور اس دنیا میں انسان وہ کس قدر عاجز ہے اور پوری دنیا کس طرح اللہ تعالیٰ کے پورے کنٹرول میں ہے، اس حوالے سے آنے والے عذاب کا بہت ہی دل کو دہلا دینے والا منظر پیش کیا گیا ہے۔ سورہ قلم میں بھی جو عذاب کو جھٹلانے والے ہیں، جو عذاب سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوصاف کس قدر، یعنی وہ کس قدر انسانی اوصاف کے لحاظ سے پستی میں چلے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے پھر گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ آخرت میں کس طرح سے انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ حاقہ بالکل جھنجھوڑ دینے والی صورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ عذاب دستک دے رہا ہے اور اس کی دستک کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ سورہ معارج میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا، لوگ تو اس کو بہت دور دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام صبح شام تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورہ جن میں جنوں کی ایک جماعت وہ سنتی ہے قرآن کی آیتیں اور اس کے بعد پھر وہ ڈراوے کو قبول کرتی ہے، اور اس طرح سے انسانوں کے سامنے ایک نمونہ آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے کس طرح سے ڈرتے ہیں، کس طرح سے ہوشیار ہوتے ہیں۔ سورہ مزمل میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جو جھٹلا رہے ہیں اور یہ جو آسائشوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑ دو، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ان کے لیے ہمارے پاس بہت سخت عذاب ہے اور بہت ہی کڑوے قسم کا کھانا ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، سخت عذاب ہے۔ سورہ مدثر میں بھی کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ خبردار کیجئے، ہوشیار کیجئے۔ سورہ قیامہ میں یوم قیامت کی قسم کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس دن انسان کہے گا کہ کہاں بھاگوں، اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ سورہ انسان میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے وہ کتنے اعلیٰ اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، اور سورہ مرسلات میں ویل یومئذ للمکذبین کہہ کر بار بار ڈرایا گیا، بار بار ہوشیار کیا گیا۔ تو یہ ایک مختصر اوور ویو ہے پارہ نمبر 29 کا۔ اب اس کے بعد پھر سوال و جواب کا موقع ہے۔ سورہ قلم کے پہلے رکوع میں کچھ سرداران قریش کی بری خصلتوں کا ذکر آیا ہے، کیا یہ تبصرہ سخت نہیں ہے؟ کیا اس پر اس زمانے کے فرعونی صفت سرداران قریش نے کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا؟ کیا ہم بھی اپنے زمانے میں اس لب و لہجے میں اسلام دشمن لیڈروں کا تعارف کرا سکتے ہیں؟ اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ کسی کا نام نہیں لیا۔ سرداران قریش جو اس وقت مخالفت میں بہت آگے آگے تھے، ان کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے، لیکن اوصاف کے حوالے سے، اشخاص کے حوالے سے نہیں۔ ان کا نام نہیں لیا گیا، نام نہیں لیا گیا تو بات عموم کی ہو گئی، اور یہ اس اسلوب میں وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ جو صفات ہیں وہ صفات تو بہت ہی پستی والی ہیں، شرمناک قسم کی صفات ہیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے اوپر منطبق ہوتے ہوئے دیکھ کر بالکل گوارا نہیں کرے گا، بالکل یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ وہ بھی عربوں کے ہاں جہاں صفات کے حوالے سے فخر کیا جاتا تھا، ایسے میں اگر صفات کے حوالے سے تنقید کی جائے گی
تو اس میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، ورنہ تو پھر لوگ کہیں گے اچھا تو تم سمجھتے ہو کہ یہ صفات تمہارے اندر ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے یہ عار کی بات ہے۔ تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مراد ہوں، اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر منطبق بھی ہو رہی تھی، سماج پہچانتا تھا، سماج دیکھتا تھا، وہ اس کے مخاطب بن رہے تھے کھلے طور پر، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم مخاطب ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا یہ اسلوب اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جس میں زبردست قسم کی مار بھی پڑ رہی تھی اور وہ اس کی تکلیف کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 18 سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس میں کہا گیا وَلَا يَسْتَثْنُونَ، لیکن ترجمے میں بہت مختلف جو ہے ترجمے کیے گئے ہیں۔ کسی نے صرف اسی کو اردو میں کر دیا ہے کہ استثناء نہیں کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہ چھوڑیں گے، یہ ان کا ارادہ تھا، اور اس طرح کا۔ تو یہ ترجمے میں جو اختلاف ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ اور اسی کو جب ہم آیت کو معاملہ جب پورا پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیان ہوا ہے اس میں کہا کہ وہ وَلَا تُسَبِّحُونَ، اور وہ تسبیح نہیں کر رہے تھے۔ تو ان کا کچھ تسبیح اور استثناء کا کوئی تعلق ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو اس پر کمنٹ ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے؟ یہ جو آیت ہے بہت چھوٹی آیت، آیت نمبر 18 سورہ قلم میں، اس میں یہ ہے کہ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ انگریزی میں ترجمہ ہے لیونگ نو تھاٹ فار Allah's will۔ تو اس ترجمے سے یہ معلوم ہوتا ہے، کچھ اور ترجمے بھی ہیں، کہ یہ جو باغ والے تھے یہ اس میں کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی یہ ہے کہ جب فصل کاٹیں گے تو وہ سارے کا سارا ہمارا ہوگا، اس پر ہمیں قدرت ہے، ہماری محنت ہے، دولت ہماری ہے، اور ہم غریبوں کو نہیں دیں گے۔ ایک معنی تو یہ لیا ہے لوگوں نے، اور دوسرا معنی یہ لیا ہے جو زیادہ تسبیح سے میل کھانے والی تعبیر ہے، وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نکال دیا۔ اس پورے تھاٹ میں اللہ تعالیٰ ان کے ہاں کہیں نہیں تھا کہ یہ باغ اس نے دیا، یہ فصل اس کی وجہ سے تیار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عنایت کیا وہ اس کا احسان ہے، اور اس کے بندوں کا بھی ہمارے مال میں حق ہے، یہ انہوں نے اسے نکال دیا، اس پورے تھاٹ کو۔ یہی وہ بات ہے جو آگے بتائی گئی کہ انہوں نے تسبیح نہیں کی، جو اس میں ایک بیٹر مین تھا، جو توازن والا، توسط والا، اس نے جو کہا کہ تم نے تسبیح نہیں کی، تو یہی مراد ہے کہ وہ تسبیح نہیں جو وربل تسبیح ہے، وہ تسبیح جو اللہ تعالیٰ سے اسپرچول کنیکشن پیدا کرے، وہ تسبیح جو اللہ تعالیٰ سے ایموشنل کنیکشن پیدا کرے، وہ تسبیح جو انسان کے اندر بیہیویئرل چینج لے آئے، وہ مراد ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے درمیان بھی ہے کہ بعض تسبیحات لوگوں نے بتا دی کہ یہ کرنے سے دکان و مکان میں خیر و برکت آتی ہے، حالانکہ دکان و مکان کو چلاتے ہوئے کوئی اسلامی اصول ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا، یا کچھ بڑے بڑے تغرے لگاتے ہیں جس میں کچھ تسبیحات کے کلمات ہوتے ہیں، بہت مبارک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ تسبیح کافی نہیں ہے۔ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے، متوسط بندہ، جو بیٹر مین جو کہہ رہا ہے، وہ تسبیح وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، جس سے ہماری شخصیت کے اندر چینج آئے اور ہم اس دنیا میں ایک خدا کے نمائندے اور خدا کے بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ استثناء اور تسبیح دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور تسبیح ایک وائڈر معنوں میں، بیہیویئرل معنوں میں ہے، نہ کہ صرف وربل معنوں میں۔ آیت نمبر 51 سورہ قلم، اس آیت کی مجھے ایکسپلینیشن اور اس سے ہم کیا سیکھ ملتی ہے؟ اس سے سورۃ القلم میں بنیادی طور پر ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ایک الزام کا نشانہ بنا رہے تھے، اور وہ یہ الزام یہ تھا کہ ان کے اوپر جنوں کا اثر ہے، اور یہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں جنوں کے زیر اثر کہہ رہے ہیں، یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتی ہے۔ تو اسی لیے سورت کے شروع میں بھی یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ آپ کے اوپر کسی جن کا اثر نہیں ہے، اور آخر میں بھی یہ کہا گیا کہ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنوں کا اثر ہے۔ ایک داعی کے لیے، ایک مصلح کے لیے
بہت بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعوت کو اس طرح سے بے وزن کرنے کی کوشش کی جائے، بے اثر کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے، وہ بہت خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے، بے قرار ہے، اس کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپ ہے۔ جو دشمن ہے وہ یہ اڑا دیں کہ نہیں یہ تو جن آتا ہے، اس کے اوپر تو جادو ہو گیا ہے، یہ تو بہکا ہوا ہے، یا یہ جھوٹا ہے۔ تو اس طرح سے دعوت کو بہت ہی شدید قسم کا ایک نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مشکل، بہت ہی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، کرب انگیز حالت ہوتی ہے۔ اس میں صبر کرنا بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ تعلیم ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے راستے میں کسی کی ملامت کی، کسی کی تہمت کی، کسی کے الزامات کی اور کسی کی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کریں۔ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جسے ہم حق سمجھتے ہیں اسے بلا کسی خوف کے، بلا کسی جھجک کے اسے پہنچاتے رہیں، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ تو اسی کی تعلیم دی گئی ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آنکھ سے دیکھتے تھے اس کو نفسیات کی زبان میں آئی کیوز کہا جاتا ہے۔ کیوز کا مطلب ہے CUES، یعنی آنکھوں سے پہچانا جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فیشل کیوز، چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہ بھی کہے تو جاننے والے جان جاتے ہیں، جو یا تو اس کا علم رکھتے ہوں یا جن کو تجربہ ہو وہ سمجھ جاتے ہیں، آنکھوں کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، خاموش آنکھوں کو سمجھتے ہیں، چہروں کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تعلیم دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ یہ جو کفار ہیں جس طرح سے آپ کو گیز کر رہے ہیں، ان کے مائکرو ایکسپریشن کو دیکھیں تو وہ مائکرو ایکسپریشن بتاتے ہیں۔ یہاں جو لفظ ہوا ہے وہ میٹافر میں زلقہ ہے، یعنی آپ نعوذ باللہ کوئی سلاپی گراؤنڈ پہ نہیں کہ پھسل کر گر جائیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کام سے، اس منصب سے ہٹ جائیں، اتنا شور و غوغا کیا جائے، اتنا پریشر بلٹ اپ کیا جائے، اتنا دباؤ بنایا جائے کہ حق کی آواز دب جائے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو پریشر بلٹ اپ کیا جاتا ہے، جو نیریٹو بنایا جاتا ہے، اس سے دعوت کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں وہ، تاکہ مسلمان اپنے مشن سے ہٹ جائیں۔ یہ ہے وہ میٹافورک لینگویج میں کہ ایسی نظریں ڈال رہے ہیں کہ آپ اپنے کام سے پھسل جائیں، آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں، اور اس کے لیے ایک بہانہ یہ بھی بناتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ آپ مجنون ہیں۔ اس پر مولانا نے تفصیلی بات کہی ہے۔ تو بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھیں ہم آنکھوں سے اور فیشل کیوز سے، پیشانی سے اور باڈی لینگویج سے ہم لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو جب ہم سمجھیں گے تو ہم زیادہ اسمارٹر بنیں گے کمیونیکیشن میں۔ سورہ دہر آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نظر کی حیثیت کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس طریقے کی نظر مانتے ہیں کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو شکرانے کے طور پہ میں یہ کروں گا یا یہ کروں گی۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی نے اس طریقے کا جیسے نظر مانی ہے کہ کوئی مباح کے کام یا کوئی مستحب کام نہ کرنے کی جیسے اگر نظر مانی ہے تو کیا وہ بھی پوری کرنی ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو ہے نظر کا خاص مفہوم، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر خود سے، اپنے ارادے سے کوئی عمل واجب کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اگر یہ کام میرا ہو گیا تو میں اتنی رقم میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے نظر۔ لیکن یوفون بالنذر کا جو عمومی مفہوم ہے اور جو اس آیت میں مراد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام فرائض، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے وہ سارے فرائض وہ ادا کرتے ہیں۔ بہت عمومی بات ہے، بنیادی صفات ہیں، تو اس لیے یہ مفہوم جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے یہاں پر لینا، کہ وہ فرض نمازیں ہیں تو ان کو پڑھنا یہ بھی یوفون بالنذر ہے، فرض روزے رکھنا یہ بھی یوفون بالنذر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہیں، بندوں کے جو بھی حقوق ہیں ان کو ادا کرنا وہ سب یوفون بالنذر ہے۔
تو یوفون بالنذر کا عمومی مفہوم، نہ کہ بہت ہی محدود مفہوم کہ جب کسی خاص موقع پر کسی نے کوئی نظر مانی تو ہر آدمی تو نظر نہیں مانتا ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس آیت کو عمومی مفہوم میں لینا چاہیے. اصل میں کمٹمنٹ پورا کرنے والا ہوتا ہے مومن. اس بات کو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے. تو یوفون بالنذر میں کچھ مخصوص بھی ہے اور اس کے بغیر بھی جو اس کے کمٹمنٹس ہیں، جو بغیر بولے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ کمٹمنٹ ہے عبادت کے ساتھ، جیسے وہ عبد ہے یا سوشل کمٹمنٹس ہیں یا اس نے کچھ نظر مان لی ہے، یہ سب گویا کہ کمٹمنٹ پیدا کرنے کے سلسلے میں تعلیم دی گئی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کمیٹڈ ہوتا ہے، ڈسپلنڈ ہوتا ہے، مورل انٹیگریٹی ہوتی ہے. یہ تعریف ہے. میرا سوال 29ویں پارے پورے پارے سے عمومی طور پر ہے. جب اس پارے کی صورتوں پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں قیامت کا ذکر کر رہا ہے، کہیں عذاب کا ذکر کر رہا ہے، حشر و نشر کا ذکر کر رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہتا ہے. تو یہ کیا اسلام کی بنیاد ڈر اور خوف پر ہے؟ یعنی پھر یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا سے جو رشتہ ہے وہ شکر کا ہے، محبت کا ہے، لیکن اس پارے کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے نہیں، ڈر اور خوف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے یہ رشتہ رکھیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ ایک انسانی مثال ہے. اللہ تعالیٰ مثالوں سے بہت بالا تر ہے. انسانی مثال میں یہ فرض کیجئے کہ ماں جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو کہتی ہے کہ چولہے کے قریب مت جانا، جل جاؤ گے، اوپر چھت پہ کنارے مت جانا، نیچے گر جاؤ گے، گھر سے باہر مت جانا، کوئی جانور تمہیں نقصان پہنچا دے گا، ننگے پیر مت چلنا، تمہارے پیر میں تکلیف ہو جائے گی، سردی میں کپڑے پہنے بغیر باہر مت چلو، تمہیں بخار آ جائے گا. ایک ماں کتنا ڈرا رہی ہے. لیکن کیا وہ ماں جو ہے وہ سخت دل ہے، خوفناک ہے، خوف پیدا کرنے کا اس کو شوق ہے، یا وہ اپنے بچے کو ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے برے انجام سے بچانا چاہتی ہے؟ ماں کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے یا ماں کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے؟ تو آپ سب اس سے اتفاق کریں گے کہ اس میں ماں کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اور ماں جتنا زیادہ ڈرا رہی ہے اتنا ہی زیادہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے. اور اگر کوئی ماں جو ہے وہ نہیں ڈراتی ہے، چھوڑ لگتی ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس ماں کے دل میں محبت نہیں ہے، اپنے بچے کے لیے شفقت نہیں ہے. بچہ کبھی جا کے جل جا رہا ہے، اس کو فکر نہیں ہے، بچہ جو ہے وہ چھت کے کنارے چلا جاتا ہے، گرنے والا ہے، اس کو فکر نہیں ہے. اس معاملے میں برے انجام کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا، بے فکری اختیار کرنا اور چھوڑ دینا، یہ تو محبت کے خلاف ہے، شفقت کے خلاف ہے. اور بار بار بڑھنا، روکنا، یہ محبت اور شفقت کی دلیل ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں فرمایا کہ پتنگے ہیں وہ آگ پر گرے جا رہے ہیں، اور معلوم ہے کہ جو پتنگا گرے گا وہ جلے گا، اور آپ جو ہے اس کو بچا رہے ہیں کہ یہ گرے نہیں، جلے نہیں. اس طرح سے انسانوں کو پکڑ کے پیچھے کھینچ رہے ہیں. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جہاں بھی جہنم کا، جہنم سے ڈرانے کا اور برے انجام سے ڈرانے کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا نہیں ہے کہ بندے جو ہے وہ اس راستے کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے دور رہیں اس راستے سے، برے انجام سے بچیں. تو اس کے لیے وہ رسول بھیج رہا ہے، اس کے لیے وہ ڈراوے بھیج رہا ہے، اس کے لیے وہ طرح طرح سے ڈرا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا اظہار ہے، اور اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے. اسلام کی تعلیم محبت اور خوف دونوں کے بیچ میں ہے. صرف محبت ہی محبت ہو تو انسان کے اندر کمپلیسنسی پیدا ہو جاتی ہے. آدمی ہر چیز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا ہے اور وہ آوارہ ہو جاتا ہے. اور خوف ہی خوف ہو تو آدمی اینگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، پیرالائزڈ ہو جاتا ہے. گھروں میں بھی ایسا ہی ہے، جیسے مولانا نے بہت شاندار مثال دی. صرف محبت ہی محبت ملے تو آپ بچوں کو ناکارہ کر رہے ہیں، اور گھر میں صرف خوف ہی خوف کا ماحول ہو تو بچوں کو آپ ڈپریشن کی طرف دھکیل رہے ہیں. پیرنٹنگ میں سب سے بہترین پیرنٹنگ یہی ہے کہ دونوں کا توازن ہو. تو اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں
وارنٹڈ ایموشنس. اینگر ہے اللہ تعالیٰ نے دیا, وارنٹڈ اینگر جائز ہے. انوارنٹڈ اینگر جو عام طور پر ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں, وہ انوارنٹڈ اینگر ہے, جو انہیلتھی اینگر ہے اور اسلام میں ممنوع ہے. وارنٹڈ اینگر آپ کر سکتے ہیں, قرآن میں اس کی مثالیں مل جائیں گی. اسی طرح خوف بھی جو ہے وارنٹڈ خوف ہونا چاہیے. سیڑھی چڑھتے ہوئے اگر ہینڈ ریل نہ ہو تو گرنے کا اندیشہ ہے, جیسے مولانا نے فرمایا, یہ وارنٹڈ اینگر ہے. انوارنٹڈ اینگر یہ ہے کہ بلا وجہ آپ کو وہاں آگے بھیجا جائے تو اکیلے جانے سے ڈرنے لگیں, اندھیرے سے ڈرنے لگیں, تو یہ خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. تو اسلام کی پوری تعلیمات دونوں کے بیچ میں ہے, یہ یاد رہے. اور یہ آخری جو 2 پارے ہیں اس میں انذار زیادہ ہے, ورنہ مکی صورت میں آپ دیکھیے پیار سے انہیں آسمان و زمین کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا, طرح طرح سے انہیں سمجھایا گیا. تو کچھ صورتیں ہیں جس میں وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایموشنز رکھے ہیں وہ انسان کے لیے پروٹیکٹیو میکینزم ہیں, وہ اس کی مدافعت کرتے ہیں. خوف جہاں تک ہے وہ بھی ضروری ہے. جب آدمی مان لیں کہ سیڑھی چڑھ رہا ہو اور اس میں ہینڈ ریلنگ نہ ہو تو وہ جو فیئر ہے, وہ جو خوف ہے, اسے ہم وارنٹڈ فیئر کہیں گے. اور اگر ہم کسی بچے کو کوریڈور میں جانے کے لیے کہیں جہاں کوئی اور نہ ہو لیکن روشن ہے, یا اندھیرے میں بھیج رہے ہیں اور اگر بچہ ڈر رہا ہے تو وہ انوارنٹڈ فیئر ہوگا. قیامت میں نافرمانوں کو دیے جانے والے عذابات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ذکر نہ کرتا, خاموش رہ جاتا, تو پھر قیامت کے دن وہ عذاب اگر دیا جائے تو انسان کو اس بات کا جواز مل جائے گا کہ اے اللہ تو مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتایا, اگر بتایا ہوتا تو میں نافرمانی نہ کرتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا ہے اور اس کو ضروری سمجھا ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ جب اس میں کوئی انبوہ ڈالا جائے گا یا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. اور پھر آگے ہے کہ جواب ہے ان کا کہ وہ کہیں گے کہ قالوا بلا, کیوں نہیں, آیا تو تھا لیکن ہم نے ہی انکار کر دیا اور ہم نے ہی ان کی بات نہیں مانی, انہیں جھٹلا دیا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لاتے, تم بہکے ہوئے لوگ. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ تمام لوگوں تک کیا پیغام پہنچ چکا ہوگا, اور جتنے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے گمراہ, وہ سب پیغام یافتہ ہوں گے, یعنی ان تک اللہ کے دین کی خبر یا اس کی باتیں پہنچ چکی ہوں گی. اور کیا ان میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ایسے جگہ رہ رہے ہیں جنگلوں میں یا کسی ایسے جزیرے پہ یا کہیں اور جہاں پر پیغام پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو ان کو معاف کر دیا جائے گا, وہ جہنم تک پہنچیں گے نہیں اور وہ کارندے سب سے سوال نہیں کریں گے. یہ جو بات چل رہی ہے وہ ان کافروں کے لیے ہے جن کے سامنے اسلام پیش کیا گیا, جن کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 45 یا 50 سال کی زندگی ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو ان سب کے باوجود انہوں نے جب انکار کیا تو اس پس منظر میں یہ بات آ رہی ہے. جنہوں نے رد کیا, اس کے بعد جن لوگوں تک پیغام ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ بھی پہنچا ہے, آج بھی دنیا میں بہت سے لوگوں تک اسلام کا میسیج ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ پہنچتا ہے. ان سے کیا اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا ہم یہ نہیں جانتے. اور جو جنگلوں کے باسیوں کی جو بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے ججمنٹ کرتا ہے, تو وہ تو اس کو معلوم ہے. لیکن جو لوگ کافر ہیں, جو لوگ ڈھٹائی کرتے ہیں, جنہیں حق بات معلوم ہے, جن تک بات پہنچی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے, وہ جانتے ہیں, اور وہ جب رد کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو سزا ہے اس سلسلے میں یہ بات ہے. قرآن میں اور جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ جب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے تو ہم اس کے جو ہوشیار لوگ ہیں ان کو پہلے خبردار کرتے ہیں, اور وہ جب عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے. وہاں پر چھوٹے لوگوں کی بات نہیں آئی جو کم پڑھے لکھے ہیں, تو کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جن تک پیغام نہیں پہنچا ہے؟ یہ سب سے یہ سوال ہوگا. اور ہر آدمی جس نے نادانستہ یا انجانے میں گمراہی کا کام کیا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. بنیادی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو, اللہ تعالیٰ کے انذار کو, اللہ تعالیٰ کی خبر کو جھٹلائے گا اس کا یہ انجام ہوگا. اب اس کے بعد پھر کتنی قسم کے انسان ہوں گے, کتنے قسم کے ان کے احوال ہوں گے,
اس کا پورا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا گویا کہ مرجع جو ہے وہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرنے کا کام ہے، اس کے بارے میں ہم نہ تو کچھ جانتے ہیں اور نہ اس سلسلے میں ہمیں کوئی رائے اپنی پیش کرنی چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس دن ظلم نہیں ہوگا، اور جو بھی ہوگا وہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، عدل کے مطابق ہوگا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے باشندوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ بہت ہی غفور رحیم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، تمہیں اموال سے، اولاد سے اور باغات اور نہروں سے نوازے گا۔ تو کیا استغفار کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے؟ ایسی ہی بات 3 جگہ قرآن میں آئی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ ایک حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور ایک جنرل بات ہے۔ وہ قوموں کو اس دنیا میں بھی خوشحالی ملے گی، حیاتاً طیبہ ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی، بشرطے کہ تم اجتماعی طور پر اپنا رویہ بدلو۔ یہ جو استغفار کا ایک اور مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ نہیں ہے۔ پوری قوم سے جو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ تمہیں اپنا کورس آف ایکشن چینج کرنا ہے، تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہے خدا کے سلسلے میں۔ اسی لیے آگے کہا گیا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عظمت نہیں دیتے، وقار نہیں دیتے، اس کا احترام نہیں کرتے۔ تو اجتماعی طور پر تمہاری پوری زندگی خدا سے بے نیازی پر جو ہے اس سے پلٹ کر خدا کے نیاز مند بن جاؤ، تو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے رحمتیں ہیں۔ یہ سمپل آنسر ہے۔ آخر کی جو بات ہے وہ تو صرف رسولوں کے لیے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، کہ رسولوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دعوت کا فریضہ انجام دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ پوری سورت جو ہے ایک شاندار رپورٹ رائٹنگ ہے کہ ایک آدمی کو کوئی ٹاسک دیا جائے تو ٹاسک کے کمپلیشن پر رپورٹ کیسے پیش کی جاتی ہے، اور رپورٹ کا اختتام ہمیشہ ہوتا ہے ریکمنڈیشن سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، نبی کے ریکمنڈیشن کو مانے یا نبی کو اور کچھ کام کرنے کے لیے کہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن نبی کا کام جب ختم ہوتا ہے تو اعلان برات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کیا، قل یا ایھا الکافرون والی جو صورت ہے وہ اعلان برات ہے، میں نے اپنا کام کر دیا، اب اگر کوئی برا انجام ہوتا ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہو، میں نے اپنا کام ختم کر دیا۔ تو یہ اعلان برات جو ہے وہ عذاب سے پہلے یا ہجرت سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو یہاں پہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نبی اس طرح سے اپنے قوم کے لوگوں کو کی ہلاکت کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اس پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، ذرا وضاحت فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی وہ اپنی قوم سے کتنی زیادہ محبت، یعنی بے پناہ محبت کی عکاسی کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے کتنے زیادہ بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے۔ پوری زندگی 1000 سال کے قریب زندگی وہ اس محبت میں، شفقت میں اور ان کے لیے خیر خواہی اور بے قراری میں گزری، اور اس کی ساری کمال درجے کی۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ یہ دعا اس پوری طویل زندگی کے بعد یہ بتاتی ہے اصل میں کہ ان کی قوم وہ کفر میں، ہٹ درمی میں کس انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ تو اصل میں اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کس کیفیت سے دوچار ہوں گے، کیا کیفیت ان کی رہی ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ملاقات ہوئی، بات کی، باہر نکلے اور یہ دعا کر دی۔ تو ایک تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو اس میں قرآنی بلاغت کا پہلو یہ ہے کہ عذاب کے آنے کا اور ان کے جہنم میں جانے کا ذکر پہلے کر دیا، یعنی مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اس کا ذکر پہلے کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر بعد میں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا
وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے بالکل مطابق تھی. تو اس پہلو پر بھی غور کیجئے کہ اس اسلوب میں کیا اس سے ہم فیل کرتے ہیں اور کیا پیغام نکلتا ہے. پہلے ان کو عذاب دیے جانے کا، ان کو غرق کیے جانے کا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیے جانے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی ان کے سلسلے میں دعا کا ذکر ہے. پارہ نمبر 29 سورہ مزمل آیت نمبر 2 to 4. رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. تو اس آیت کی رو سے ہمیں اپنی زندگی میں اس کو اور کس طرح فالو کرنا چاہیے اور اس کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب اسی سورت کے آخر میں دے دیا گیا. اس سورت کی جو آخری آیت ہے وہ ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جن کی بے پناہ مصروفیات، جن کی پریشانیاں، جن کی بیماری، وہ ساری چیزیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیں کہ وہ رات کا بڑا حصہ قرآن کی تلاوت میں، تہجد میں گزاریں. تو ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ جس قدر شب بیداری کر سکیں، جس قدر رات میں اٹھ کے قرآن پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں، تہجد پڑھ سکیں، وہ اتنا وقت لگائیں. تو ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے میکزیمم جو لگا سکے وہ لگائے. اللہ تعالیٰ نے جو رات بنائی ہے وہ اصل میں دو کاموں کے لیے بنائی ہے. ایک تو سونے کے لیے تاکہ انسان کو دن بھر کی تھکن سے راحت حاصل ہو، اور دوسرے اللہ کی عبادت کے لیے. تو رات تو بہت بڑی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ان دونوں کاموں کے لیے بڑی حد تک کافی ہے اگر انسان اس رات میں یہی دو کام کرے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے چونکہ ہم لغو پسندی کا شکار ہیں، جس سے قرآن مجید میں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، تو ہم رات کا بڑا حصہ وہ ایسے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں جو ان دونوں کاموں کے علاوہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے اور سنت بھی ہے کہ رات کے اولین حصے میں انسان سو جائے. یہ صرف اس صورت میں نہیں ہے بلکہ کئی جگہوں پر اہل ایمان کی، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی، جنت میں جانے والوں کی یہ خاص صفت بتائی گئی ہے کہ وہ رات کے بڑے حصے کو اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہماری اس قرآنی مجلس کا اختتام عمل میں آتا ہے. قرآن مجید غور و فکر کی کتاب ہے، تو غور و فکر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا علم و فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.